أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. سورہ یوسف آیت نمبر 22 کی تفسیر چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام بھرپور جوانی کو جب پہنچے، آتیناہ حکم و علما، ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا. حکمت یعنی کہ خوابوں کی تعبیر کا ایک علم، اور دوسرا باتوں کے سمجھنے کا علم، اور تیسرا یہ کہ نبوت سے سرفراز فرمایا آپ کو. تو فرمایا کہ ہم نے حکمت اور علم سے نوازا آپ کو. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے اللہ احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا، جس کا نام قطفیر تھا، اور ایک روایت کے مطابق قطفیر تھا، تو جب قطفیر نے جو عزیز مصر تھا اس نے جب دیکھا مصر کا بازار سجا ہوا ہے اور ایک خوبصورت نوجوان کو ایک کنعانی قبیلہ بیچ رہا ہے جو مدین سے آیا ہوا ہے، اور بولی لگ رہی ہے اور لوگ بھیڑ جمع ہے، تو وہ بھیڑ کو دیکھ کر وہاں پر آیا. اس نے دیکھا کہ لوگ بڑی بڑی بولیاں لگا رہے ہیں، اس نے بھی اپنی بولی لگائی، اور اس کی بولی سب سے اونچی تھی. اس کے بعد وہ نیلامی وہیں پر ختم ہو گئی. اس نے ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، ریشم اور مشک، یہ 3 چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر اس نے قیمت لگائی. اب اس نے جب یہ اتنی بڑی قیمت ادا کی تو اس کے بعد کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس قیمت کو مات دے دے یا ہرا دے. تو نتیجتاً عزیز مصر کے حوالے حضرت یوسف علیہ السلام کو کر دیا گیا اور آپ وہ نیلامی جیت گئے. قیمت اس نے ادا کی. دوسری ایک روایت کے مطابق 20,000 دینار و درہم کی قیمت اس نے ادا کی تھی. یہاں پر بھائیوں نے جو اس قبیلے کو بیچا تھا، جو کنعانی قبیلہ تھا، بھائیوں نے تو بہت کم قیمت پر اپنے چھوٹے بھائی کو بیچ دیا تھا. مقصد ان کا پیسے کمانا نہیں تھا، مقصد ان کا تھا کہ حضرت یوسف کو دور کر دے والد محترم سے. تو گڑبڑ میں انہوں نے قیمت برابر لگائی نہیں، تو لہذا اب قیمت برابر لگی ہے مصر کے بازار میں جو بہت زیادہ ہے. تو فرمایا وراودته التي هو في بيتها، جب گھر پر لے کر وہ عزیز مصر آیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو اس کی جو بیوی تھی زلیخا، اس کو کہنے لگا کہ اس بچے کی بڑی حفاظت کرنا، کیونکہ اس بچے کو بڑی قیمت ہم نے ادا کی ہے اور یہ قیمتی ساز و سامان ہے. اب لہذا عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ذمہ داری دے دی گئی. وراودته التي هو في بيتها، کافی دن حضرت یوسف علیہ السلام بطور غلام کے اور
یعنی اس قدر وہ شریف تھا عزیز مصر اور امانت دار تھا کہ وہ اس بچے کو نوکر بنا کر اس نے کبھی نہیں رکھا، بلکہ وہ بیٹا بنا کر اس نے رکھا، اور زیادہ تر حضرت یوسف علیہ السلام اسی کا کام کیا کرتے تھے۔ مگر جب وہ دورے پر ہوتا کہ کیونکہ مصر کا وہ وزیر خزانہ تھا، بادشاہ نہیں تھا، بادشاہ جو مصر کا تھا وہ ریان ابن ولید تھا، جو قوم عمالقہ سے جس کا تعلق تھا، اور یہ بادشاہ مصر کا اس وقت بنا ہوا تھا، اور اس کا وزیر خزانہ یہ عزیز مصر تھا، قطفیر تھا۔ اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ مصر کا جتنا کل رقبہ ہے، یعنی جتنا بھی مصر ہے، چاہے وہ لمبائی ہو چوڑائی ہو، وہ سارے مصر کی وزٹ کرنا اور دیکھ ریکھ کرنا اور حالات کا معلوم کرنا اور اناج کا معلوم کرنا اور لوگوں کی خوشی اور غم کا معلوم کرنا، یہ ذمہ داری عزیز مصر کی تھی۔ اور عزیز مصر ہفتے میں کئی مرتبہ سفر کے دورے پر ہوتا، گھر پر موجود نہیں ہوتا، اور مہینے میں کئی مرتبہ اس کا سفر ہوتا، بہت کم وہ اپنے محل میں رہا کرتا تھا۔ تو لہذا جب اس نے اسی لیے ذمہ داری اپنی بیوی کو دی کہ لہذا اس بچے کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ ایک انسیت اور محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر کو ہو چکی تھی، اور یہ انسیت اور محبت ایک باپ بیٹے والی انسیت اور محبت تھی۔ تو لہذا جب وہ سفر پر گیا تو جو اس کی بیوی زلیخا تھی، اس کی نظر میں خیانت تھی اور بے ایمانی تھی، اور وہ بے حیائی اور بے شرمی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتی اور ان سے کام لیتی۔ تو یہاں پر آیتوں میں اتنی تفصیل تو نہیں بتائی گئی ہے، لیکن مدعے والی بات کی گئی ہے۔ فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے، اس عورت نے ورغلانے کی اور بہلانے کی، بہکانے کی کوشش کی یوسف علیہ السلام کو، وغلقت الابواب، اور دروازوں کو بند کر دیا، وقالت حیت لک، اور برائی کا ارادہ کرتے ہوئے آگے بڑھی اور خود انہیں آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ تو یہ مجبوری ظاہر کی ہے قرآن مجید نے۔ نام لیا جا سکتا تھا یہاں پر زلیخا کا، لیکن کہنا یہ مقصد تھا کہ ایک مجبوری یہ بھی تھی کہ وہ جس کے گھر میں رہ رہے تھے وہ ان کی حاکمہ اور مالکین تھی، وہ منع نہیں کر سکتے تھے۔ آدمی پریشر میں ہوتا ہے، اگر کسی کے گھر پر کرائے سے ہوتا ہے تو اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ مکان مالک کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ مکان مالک اگر اسے پانی برابر نہ دے، لائٹ برابر نہ دے، تو جب وہ مکان مالک سے کہتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے، لائٹ چاہیے اور مجھے فلاں انتظام چاہیے، مکان مالک صاف طور پر کہہ دیتا ہے کہ بھائی تمہیں رہنا ہو رہو ورنہ چلے جاؤ۔ تو اب وہ بیچارہ دوبارہ کبھی لائٹ کے بارے میں، پانی کے بارے میں یہ سوچ کر کہتا نہیں ہے کہ اب مجھے یہاں سے بھگا دیا جائے گا۔ تو جب اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف ہے تو وہ تکلیف ہونے کے باوجود کہتا ہے، کیونکہ اسے گھر میں رہنے کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی تکلیف نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو مجبوری اس کرایہ دار کی ہوتی ہے کہ مکان مالک کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے اور اچھا بولتا ہے، اس کی برائیوں کو بیان نہیں کرتا، عیب کو بیان نہیں کرتا۔ جو مجبوری ایک نوکر کی ہوتی ہے، دکان پر کام کرنے والا نوجوان ہے، نوکر ہے، مالک بے نمازی ہے اور مالک بے حیا، بے شرم اور بے غیرت ہے، مگر وہ اپنے مالک کو اچھا ہی کہتا ہے اس لیے کہ اسے نوکری کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص اپنی نوکری، اپنا منصب، اپنا عہدہ بچانے کی خاطر اپنے سے بڑے کو ہاں میں ہاں ملا کر اسے اچھا کہتا ہے اور اس کے خلاف جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہاں پر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ جو یوسف علیہ السلام تھے، ایک تو وہ غلام تھے، اس زمانے میں غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جیسے آج کے زمانے میں اتوار بازار میں ہم دیکھتے ہیں بکرے اور بکریوں کو اور بھینس اور گائے اور بیلوں کو بیچا جاتا ہے، ان کا ایک بازار ہوتا ہے جانوروں کا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی
اس زمانے میں انسانوں کا بازار ہوا کرتا تھا، غلاموں کا بازار ہوا کرتا تھا۔ ایک غلام 5 سال سے 10 سال کے بچوں کے درمیان، دوسرا جو بازار ہے وہ 10 سال سے 20 سال کے بچوں کا، تیسرا بازار 20 سال سے 30 سال کے بچوں کا۔ وہاں پر کثرت سے نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ مصر کے بازار کا یہ عالم تھا، جب جو چاہتا وہ اپنے لیے کسی بھی لڑکی اور کسی بھی لڑکے کو خرید سکتا تھا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اس زمانے میں اندازہ لگائیے، جس زمانے میں نوجوانوں کو بیچا جاتا تھا، غلاموں کو، اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت کیا ہوگی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اس نے ورغلانے اور بہکانے کی کوشش کی، وغلقت الابواب، دروازہ بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھی اور یہ بھی بڑھے، انہیں بھی بڑھنے کے لیے کہا۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، کہ یقیناً میرا جو پروردگار ہے وہ میرا بہترین ٹھکانہ رکھنے والا ہے اور میری بہترین دیکھ ریکھ کرنے والا ہے۔ رب سے مراد یہاں پر دو ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو لیا جائے گا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس کا آقا، ان کے آقا تھا، مالک تھا، انہیں بھی رب یہاں پر کہا ہے۔ یعنی قطفیر یعنی عزیز مصر جو زلیخا کا شوہر تھا، وہ کہنے کے لیے اور اس کا خیال اپنے شوہر کی طرف لانے کے لیے اور ڈرانے اور دھمکانے کے ایک انداز میں کہ جب بیوی شوہر کا نام سن لیتی ہے تو ڈر جاتی ہے، مگر آج کے زمانے میں یہ بات فٹ نہیں ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں شوہر کا نام سن کر بیوی ڈرتی نہیں ہے بلکہ اور زیادہ غصے میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ انہ ربی احسن مثوایا، کہ میرا جو آقا ہے، جو تمہارا شوہر ہے، وہ میری اچھی دیکھ ریکھ کرتا ہے اور تمہیں بھی کہا کہ میرا زیادہ خیال رکھو۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس کی دو تفسیریں ہیں، بالکل صحیح تفسیر اگر کری جائے، ہمت بھی وہم بہا کا لفظ یہ ہے۔ ہمت بھی جب زلیخا کے لیے استعمال ہوگا تو یہاں پر ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا، اور ہم بہا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بچنے کا ارادہ کیا، وہم بہا بچنے کا ارادہ کیا، حالانکہ لفظ ایک ہے مگر معنی دو ہو گئے۔ وجہ یہ بنی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے برائی کا ارادہ نہیں کیا تھا، مگر قدرتی طور پر اور فطرتی طور پر ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے ان کے دل کا میلان بھی زلیخا کی طرف ہوا تھا۔ یہ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، حالانکہ وہ برائی کے ارادے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہم بہا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اچانک اسے اپنے سامنے دیکھا تو ان کا دل بھی اس کی طرف جانے لگا، ہم بہا جانے لگا۔ لولا برہان ربی، یہاں پر قرآن مجید کی آیت کہتی ہے اگر یوسف کا پروردگار اسے نہ سنبھالتا، نہ روکتا اور وہ بڑی دلیل اس کے سامنے نہ پیش کرتا تو وہ برائی کا ارتکاب کر بیٹھتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام انسان تھے، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ان کے دل میں خیال گیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں روک دیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال گیا ہی نہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، مگر یہاں پر تفسیر جو صحیح ہے تفسیر قرطبی کی ہے کہ پہلی مرتبہ جو کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام معصوم ہے، اس سے کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا معصوم ہے مگر اندر سے ایک مرد ہے، مرد ہونے کی حیثیت سے، لہٰذا یہ ان کے کامل ہونے کی نشانی ہے کہ جب ایک خوبصورت عورت ان کے سامنے ہوتی ہے تو اب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے کہ ایک ہے دل کا محبت میں آگے بڑھنا اور ایک ہے دل کا میلان، دل کا جھکاؤ، اٹریکشن جسے کہتے ہیں، اٹیچمنٹ جسے کہتے ہیں، یہ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو بالکل دل میں ایسا محسوس ہوا جیسے ایک روزے دار ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی کو دیکھ کر جیسے اس کا دل
مچلتا ہے اس پانی کی طرف اور اس گلاس کی طرف اور اس مشروب اور شربت کی طرف، حالانکہ وہ روزے دار کو اگر آپ آفر کریں کہ کیا تم شربت پیو گے، پانی پیو گے، تو وہ پیتا تو نہیں ہے، پینے کا اس کا ارادہ بھی نہیں ہے، لیکن دیکھ کیوں رہا ہے؟ مزہ حاصل کرنے کے لیے۔ وجہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں پانی کے گلاس کو دیکھنے میں بھی ایک لذت ہوتی ہے، اور پانی کے گلاس کو طبعی طور پر، فطری طور پر، نیچرل طریقے پر انسان دیکھتا ہے، ایک اس کی خواہش جاگتی ہے کہ پانی میں پیتا، ایک تصور میں وہ پانی پینے کی لذت کو حاصل کرتا ہے۔ تصور سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی امیجن کرے کہ میں بریانی کھا رہا ہوں، تہاری کھا رہا ہوں، یا امیجن کرے کہ ابھی افطار کا دسترخوان لگا ہوا ہے اور میں کھا رہا ہوں، تصورات پر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر بھول کر بھی کوئی کھا جائے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، تو تصورات پر تو ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر فرمایا ہم بہا، تصوراتی میل، یعنی کہ جھکاؤ، اٹریکشن، اٹیچمنٹ دل کا حضرت یوسف علیہ السلام کا شروع ہونے جا رہا تھا۔ لولا ارآ برہان ربی، کہ یوسف کے پروردگار نے ایک بڑی دلیل ان کے سامنے دی۔ وہ بڑی دلیل کیا تھی؟ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب چہرے کو پھیرا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے دعا کرنے کے لیے، تو والد محترم کا چہرہ نظر آیا، یعنی یعقوب علیہ السلام کا چہرہ نظر آیا، جو اپنے انگلیوں کو اپنی دانتوں کے بیچ میں لیے ہوئے تھے، چبائے ہوئے تھے۔ یعنی کوئی شخص اگر یہ کہتا، کوئی کسی کو روکنا چاہتا تو ہم دانت چبا کر کہتے بیٹا یہ بہت برا کام ہے، تم اس سے رک جاؤ۔ بالکل یہی انداز حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ جب انہوں نے دیکھا تو ایک دم وہ پیچھے ہٹے اور بھاگنے لگے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اوریجنل والی صورت تھی یا کون سی شکل و صورت حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ جو شکل ہے یہ امیجن تھا، تصوراتی شکل تھی، مثالی شکل تھی، یعنی اصل شکل و صورت بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ اصل شکل و صورت ہوتی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی زائل نہ ہو جاتی۔ 40 سال اپنے بیٹے سے وہ الگ رہے، تو بیٹے سے الگ رہنے کی وجہ سے اور بیٹا نظروں سے اوجھل ہونے کی وجہ سے ان رو کر برا ان کا حال تھا، جس کی وجہ سے وہ نابینا ہو چکے تھے۔ تو اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ اگر وہ اپنے بیٹے کو دیکھ سکتے تھے تو پھر وہ نابینا ہونے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا وہاں پر۔ وہ 40 سال میں 40,000 مرتبہ دیدار حضرت یوسف علیہ السلام کا کر سکتے تھے۔ تو یہ جو شکل تھی، امیجن تھی، مثالی شکل تھی، بناوٹی شکل تھی، تصوراتی شکل تھی۔ لولا ارآ برہان ربی کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یہ ہم نے سب اس لیے کیا، اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کہہ رہا ہے یہ ہم نے سب اس لیے کیا تاکہ برائی سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے، بے غیرتی سے اور فحش کام سے ہم ہمارے یوسف کی حفاظت کریں اور یوسف کے چہرے کو، رخ کو پھیر دیں بے حیائی اور بے شرمی سے۔ یہ جو کام ہونے جا رہا تھا بے حیائی اور بے شرمی، بے غیرتی والا ہی تھا، تو اس سے بچایا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے۔ انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً ہمارے بندے چنندہ بندے ہیں، منتخب شدہ بندے ہیں، اور ان بندوں کو ہم نے پسند کیا ہوا ہے، پسندیدہ بندے ہیں، اور مخلص یعنی اخلاص والے بندے ہیں۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر۔ اب یہاں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو والد محترم کا چہرہ نظر آیا، دوسری دلیل میں برہان کی دوسری دلیل یہ دوں گا کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، اور اس واقعے کے گناہ ہونے کا خیال انہیں ہو چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو آپ بھاگے پلٹ کر واستبق الباب، آپ دروازے کی طرف سبقت کریں یعنی بڑے تیزی سے بھاگے آپ۔ وقدت قمیصہ من دبر، تو پیچھے سے زلیخا نے آپ کی قمیص کو پکڑا آپ کو روکنے کے لیے، جس کی وجہ سے قدت قمیص
پھٹ چکی تھی، پھٹ گئی، کرتا پھٹ گیا. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور جب آپ تیزی سے بھاگ رہے تھے، پیچھے زلیخا تھی، جب بھاگتے بھاگتے آپ پیچھے دیکھتے ہوئے بھاگ رہے تھے، ایک دم سے سیدہا لدى الباب، آپ کا سینہ عزیز مصر کے سینے سے ٹکرایا اور آپ جا کر بھیڑ گئے عزیز مصر کو، قطفیر کو. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، بالکل دروازے پر آپ نے اپنے مالک کو دیکھا اور زلیخا کے شوہر کو دیکھا. قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوء، روایتوں میں ہے کہ اس نے تالے بھی لگوائے تھے. مصر میں بڑے بڑے تالے اس زمانے میں دھاتوں سے تیار کیے ہوئے تھے جسے کوئی آسانی سے توڑ نہیں سکتا تھا. چابی ہوتے پر کھولا جا سکتا تھا مگر توڑا تو ہرگز نہیں جا سکتا تھا. اور وہ 7 دروازے تھے اس کے محل میں، یکے بعد دیگر. جب آپ بھاگے ہیں 7 دروازوں کے اندر ایک مہمان خانہ، یعنی ایک اپنا ذاتی اس کا رہنے کی جگہ تھی زلیخا کی، وہاں پر 7 دروازے بند کیے، تالے لگوائے، اور پھر 7ویں کمرے میں بالکل اندر یہ لوگ موجود تھے. جب بھاگے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام تو دروازے کی چابی نہیں ہے، تالے کی چابی نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یوسف بھاگو. جب بھاگے ہیں تو دھیرے دھیرے تالے کھلتے گئے. یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. پہلے دروازے پر پہنچے تو تالا کھلا ہے، دوسرے پر تالا کھلا، تیسرے پر تالا کھلا، چوتھے، پانچویں، چھٹے، 7ویں پر تالا کھلا. پیچھے زلیخا بھی حیران ہے یہ تالے کھلتے کیسے چلے جا رہے ہیں. اور 7واں دروازہ جو سینٹر تھا وہاں پر جیسے ہی کھلا ہے تو آپ نے عزیز مصر کو دیکھا. تو فرمایا وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ